اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم سورہ سبا کی 14th آیت تک گئے تھے جی۔ اچھا، بہت ہی کم ہم نے پڑھی، بٹ اس میں کوئی ایسی باتیں ہوں گی نا جو زیادہ وضاحت طلب ہوں گی، ایکسپلینیشن مانگتی ہوں گی، اس لیے تھوڑا زیادہ ٹائم لگ گیا۔ بہرحال تو اب ہم 15th آیت آج شروع کر رہے ہیں۔ لقد کان لسبأ فی مساکنہم آیۃ۔ اب پہلے ایک بڑے گرینڈ اور بڑی اس کی جو ان کی بڑا زینت پیریڈ تھا سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی، ان کا پیریڈ جو تھا بڑا زبردست تھا، اس کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہسٹوریکلی اس کو نیریٹ کیا ہے، اور اب ایک اور ہسٹری اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانے لگا ہے کہ سبا کا جو علاقہ تھا، اس کے گھروں میں جو ان کے مساکن تھے، جو ان کے رہنے کی جگہیں تھیں، ان میں بھی بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑا ایک ونڈر سائن تھا۔ وہ کیا تھا کہ جنتان عن یمین و شمال، کے ان کے بڑے بڑے باغات تھے، ایک رائٹ پہ تھا ایک لیفٹ پہ تھا، ان کی رائٹ لیفٹ ہر طرف بہت بڑے بڑے باغات تھے، 2 باغات تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ تو اب ان میں اتنا پھل پیدا ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے کہا کھاؤ، اللہ اب تمہارے اپنے رب کے رزق دیے ہوئے رزق کے اندر سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ یہ دیکھو کتنا خوبصورت، کتنا یوزفل، کتنا تمہارے اس کے ضرورتوں کے مطابق یوزفل بھی، اور تمہاری ضرورتوں کے مطابق کا یہ باغات تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ رہنے کے لیے یہ اتنی خوبصورت شہر دیا ہوا ہے تمہیں، اور تمہیں معاف کرنے کے لیے تمہارا رب غفور موجود ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے یہ بھی تمہیں دیا ہوا ہے اور معاف کرنے والا رب بھی ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اعراض کیا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تمہارے یہ بلدۃ طیبہ ہے، تمہیں دیا ہوا میں نے، اور میں تمہارا رب غفور ہوں، لیکن انہوں نے جب ان باتوں سے اعراض کیا، اس سے منہ موڑا، تو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان کے اوپر ایک انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے تھے، یعنی اتنی وہ قوم جو ہے وہ سیولائزڈ ہو چکی ہوئی تھی کہ اس نے ڈیمز بنائے ہوئے تھے، تو وہ ڈیم ٹوٹ گیا، یعنی سیل العرم میں وہ بند جو تھا، ارم کا کہتے ہیں کہ وہ ایک وہ تھا ڈیم تھا، اس کی وہ ٹوٹ گیا اور اس سے پھر طوفان آ گیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ تو پھر ہم نے ان دونوں باغوں کے بدلے انہیں 2 ایسے باغوں سے بدل دیا، ان 2 جو اتنے بلدۃ طیبۃ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے رب غفور، اور اس نے 2 باغ دیے ہوئے تھے، کھاؤ پیو عیش کرو، ہیں جی۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ جو اس کا طوفان آیا ارم کا، اس میں پھر وہ اس سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دونوں باغوں کو ہم نے کن باغوں سے بدل دیا؟ جس کے اندر کے بڑے کڑوے میوے تھے، اور کچھ یہ جو ہوتا ہے یہ جو بیکار کی نہیں پودے اگے ہوئے ہوتے، کیا کہتے ہیں انہیں، یہ جھاڑیاں وغیرہ تھیں، اور کچھ جو تھیں وہ بیریاں تھیں، یعنی کہ اتنے بڑے باغات تھے 2 جو اتنی اچھا اریگیشن سسٹم تھا ان کا کہ ڈیم تھے بنائے ہوئے۔ دماغ خراب ہو جاتا ہے نا انسان کا جب وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ آیت مجھے ہمیشہ یاد آ جاتی ہے اس طرح کے موقع پہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر میں تم کو سب کو بہت سارا رزق دے دیتا نا لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ، تو تم زمین کے اندر بغاوت کر دیتے۔ یہ پھر بغاوت کرتا ہے انسان۔ اس نے اتنا اچھے شہر دیے، طیبۃ، 2 باغ دیے جن کا اتنا اچھا اریگیشن سسٹم ان کے دماغوں میں ڈالا تو انہوں نے بنا لیا، تو پھر لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے اپنے زور بازو سے سارا کچھ بنا لیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا وہ جو بنایا ہوا ڈیم کا سسٹم تھا اس کو توڑ دیا اور ٹوٹنے دیا،
اور وہاں سے پھر طوفان جو آیا وہ سارا کچھ ان کے باغوں کو بہا کے، تو اس کی مٹی کوئی اتنی خراب تھی کہ جس نے ان 2 اتنے اچھے باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا کہ جن میں کچھ تھوڑے بہت وہ جھاڑیاں تھیں، تھوڑے بہت وہ تھے بڑے کھٹے کڑوے ذائقے کے پھل تھے، اور تھوڑی بہت بیریاں تھیں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، اس طرح سے ہم نے انہیں جزا دی جنہوں نے انکار کی روش اپنائی تھی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، تو کیا ہم جو انکار کرنے والے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی اس طرح کا بدلہ کسی کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، اور ہم نے ان کے اور اس بستی یعنی کہ مکہ کے درمیان میں، میرا خیال ہے مکہ ہی ہے اس سے، یا کوئی بھی بستی جس میں کوئی بھی انسان رہ رہا ہو، ان کے درمیان میں ہم نے وہ بستیاں بنا رکھی تھی، یعنی کہ بستیاں ایسے ساتھ جیسے ہوں بستیاں۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ان کے درمیان میں ہم نے اندازہ رکھا ہوا تھا کہ اتنی دیر کے بعد یہ بستی آ جائے گی، اتنی دیر کے بعد اتنے سیر کا مطلب سفر، اتنے سفر کے بعد وہ آ جائے گی، اتنے سفر اور سیر کا مطلب سیر ہی ہے جو ہم کہتے ہیں، پھرنا چلنا پھرنا۔ تو اس کے درمیان ہم نے وہ رکھا ہوا تھا، اندازے مقرر کیے ہوئے تھے۔ سیروا فیہا لیالیا و ایاما آمنین، تو وہ اس کے اندر پھرتے تھے رات بھی اور دن بھی امن سے، کوئی ان کو بینڈٹس وغیرہ، کوئی ان کو ڈاکو وہ نہیں پڑ جاتے تھے، بڑے امن سے ان کے قافلے جو ہیں ان بستیوں کے درمیان وہ سفر کرتے رہتے تھے، بڑے آرام سے، بڑے امن سے۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق۔ تو جب انہوں نے یہ کہا جو ان کو ملا ہوا تھا، اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی بجائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کی بجائے، اس کی قدر کرنے کی بجائے اور اس کو اچھی طرح یوٹیلائز کرنے کی بجائے، جب انہوں نے یہ کہا کہ اس سے بھی دور ہم چلے جائیں کہیں تاکہ اور زیادہ ہمیں شاید مل جائے، تو فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، جب انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں بودھ پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے، یعنی ہمیں دور دور جانا پڑے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے یہ دعا کر کے اپنے ساتھ بڑی ناانصافی کی، تو فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو پھر ہم نے بھی ان کی کہانیاں بنا دی، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، تو اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یعنی کہ ختم کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بات یہ کہانی سنانے کا مورل لیسن یہ ہے کہ یقین کر لو کہ اس چیز کے اندر، یہ جو قصہ میں نے تمہیں سنایا ہے ان کا، جن کے 2 باغات تھے بڑے بڑے شاندار اور بڑا اچھا اریگیشن سسٹم تھا، لیکن انہوں نے اس کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا جب انہوں نے ناشکری کی روش اپنائی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اس کے اندر بھی، اس قصے کے اندر بھی ہر اس بندے کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہے، جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ کہ ہاں مجھے یہ ملا ہوا ہے، پتہ نہیں مجھ سے نیچے کتنے بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملا ہوگا، اور شکور وہ قدردانی کرتا ہے جو کچھ اس کو ملا ہوا ہوتا ہے اس میں سے بیسٹ ریزلٹس نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے بھی جب ایسا ملے گا نا تو تب میں کچھ کروں گا، باعد بینا، وہ یہ نہیں دعا کرتا کہ میرے سفر میں اللہ جی دوری پیدا کر دے تاکہ میں پتہ نہیں وہاں پہنچ کے کچھ میں بہتر ہی ہو جاؤں گا، ایسا نہیں۔ جو شکر کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے اپنے حالات کے اوپر اور اس کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدردانی کرتا ہے اور اسی کو بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اس قصے میں بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر جو یہ اس قسم کے جو لوگ تھے ان کے اوپر پھر ابلیس کا جو گمان تھا نا وہ پورا ہو گیا کہ میں بہت سے لوگوں کو اللہ جی تیرے راستے سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تیرے کوئی شکور بندے نہیں ہوں گے۔ تو وہ پھر اس کا جو ظن تھا، وہ جو اس کا گمان تھا، وہ پھر ابلیس کا وہ پورا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اس کی پیروی کی تھی مومنوں کے ایک فریق کے علاوہ۔ ساری دنیا نے نہیں کر لی اس کی پیروی، مگر مومنوں کے ایک فریق کے علاوہ انہوں نے اس کی پیروی کی، تو پھر انہیں
ابلیس کا جو گمان تھا وہ پورا ہو گیا. وما کان لهم علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک. تو وما کان له علیہم من سلطان، اس کے پاس کوئی، ابلیس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی. ابلیس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی ان کے خلاف کہ وہ انہیں یعنی کہ اس راستے پہ لگا لیتا. سوائے اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے ان کے اندر سے اور کون جو ہے وہ اس کے اندر شک میں پڑا ہوا ہے. ایسی بات نہیں تھی کہ ابلیس جو ہے وہ انہیں یعنی کہ اپنے راستے پہ چلانے کے لیے اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی. اتھارٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے کہ جو ہدایت کو قبول کرتا ہے وہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے، اور جو ہدایت کا راستہ قبول کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہی رہنے دیتا ہے. تو ربک علی کل شیء حفیظ، ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے، وہ ہر چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ان سے کہو کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ، تمہارا زوم ہے نا کہ وہ تمہارے کوئی الہ ہیں اور تمہارے حاجت روائی کر سکتے ہیں، انہیں کہو کہ انہیں بلا لیں، انہیں پکار لیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر. تو ان کو بے شک پکار لیں وہ جن کو وہ اللہ کے علاوہ اپنا، جن کے متعلق انہیں زوم ہے نا، انہیں بلا لیں. وہ ایک چیونٹی کے سر کے برابر بھی چیز کے اوپر ملکیت نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح سے ایسوسیٹڈ ہیں کوئی کام کرنے میں. وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی اس کو ان کی کسی مدد کی ضرورت ہے، یعنی کہ نہ ہی وہ ان میں سے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مددگار ہے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور کسی کی شفاعت بھی جو ہے وہ نفع نہیں دے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سوائے اس کی شفاعت کے جس کے لیے کہ اس نے اجازت دی ہو. حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا، اور تو جب پھر ان کے دلوں سے تھوڑی یہ قیامت والے دن کی تھوڑا سا گھبراہٹ کم ہوگی نا، تو وہ کہیں گے کیا ہوا تھا، ابھی کیا ہوا تھا، ایسے وہ کہیں گے. قالوا ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کچھ کیا کہا تھا. قالوا الحق، وہ باقی جو کوئی ہوں گے وہ جواب دیں گے کہ اس نے حق کہا تھا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بہت علی ہے اور بہت بڑا ہے، بہت ابو ہے تمہاری ساری سوچوں سے، تمہاری ساری ایلیگیشن سے، اور وہ بہت بڑا ہے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین میں تمہیں رزق دے رہا ہے. قُلِ اللَّهُ، پھر کہو کہ اللہ ہی دے رہا ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یقین کر لو کہ میں بھی اور تم بھی کوئی تو ہدایت کے اوپر ہے اور کچھ جو ہیں وہ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، ان سے کہہ دو کہ دیکھو جو جرم ہم کر رہے ہیں نا اس کا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو اس کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، ان سے کہو کہ اللہ جو ہے نا وہ ہمارے درمیان ہمیں جمع کر لے گا ایک جگہ پہ جمع. ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، تو پھر وہ ہمارے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، تو وہ ساری چیزوں کو کھولنے والا، جن کو تالے لگے ہوئے ہیں جو بند ہیں وہ ساروں کو کھولنے والا وہی ہے فتاح، بہت بڑا تالوں کو کھولنے والا، اور اس کو علم بھی بہت زیادہ ہے. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ اللَّهِ، ان سے کہو کہ ذرا مجھے جن کو تم اس کے ساتھ الحاق ان کا کرتے جاتے ہو، الحق تم الحاق کر ملاتے جاتے ہو، جو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جن کو تم ملاتے جاتے ہو شرکاء کے طور پہ،
وہ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا ان کی پاور ہے ان کے اندر. بل هو اللہ العزیز الحکیم. لیکن بات یہ ہے بلکہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہے نا وہ اوور پاورنگ ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. یہ تم جن کو کہہ رہے ہو ذرا دکھا دو کہ ان کے اندر کون سی حکمت ہے یا وہ کتنے کو اوور پاورنگ ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سب انسانوں کی طرف، کافۃ للناس، ٹوٹل ہیومینٹی کے لیے، ٹوٹل ہیومن ریس کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے. کس حیثیت میں؟ بشیرا ونذیرا، کہ تم ان کو گڈ ٹائڈنگز دو اگر وہ اچھے کام کر رہے ہیں، اور انہیں وارن کرو اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں. وارن کرنے والا اور خوشخبریاں دینے والا ہم نے پوری ہیومن ریس کے لیے تمہیں بنا کے بھیجا ہے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو نا تو بتا تو دو کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا جو تم کہتے ہو. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ٹائم مقرر ہے جس سے کہ نہ وہ آگے جائے گا اور نہ تم آگے جا سکو گے نہ پیچھے رہ سکو گے. وہ جو اس نے مقرر کیا ہوا ٹائم، اس کے اوپر وہ اچانک ایسا آئے گا کہ نہ تم اسے ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. اور وہ کہتے کیا ہیں؟ جو کفر کی روش پہ اڑے ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس کو بھی نہیں مانیں گے، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جو کچھ اس سے پہلے تھا اس کو بھی نہیں مانیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. کاش کہ تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھ لو، ان انجسٹ لوگوں کو اس وقت دیکھ لو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. یرجع بعضهم الى بعض القول. وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا. تو جو ہوں گے نا ان میں سے ویکر فوک جو تھی وہ ان سے للذین استکبروا، جو بڑی ایلیٹ کلاس سمجھی جاتی تھی یا جو بڑے ایروگنٹ لوگ تھے، ان سے وہ کہیں گے لولا انتم لکنا مومنین، کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہی ہوتے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. آگے سے وہ جو ایلیٹ کلاس ہوگی یا وہ جو ایروگنٹ لوگ ہوں گے جو اس وقت ان کے اوپر اپنی ایروگنٹ جھاڑ کے اور اپنی بڑائی جھاڑ کے انہیں کہتے تھے ہماری جو ہم کہتے ہیں وہ مانو، اس وقت وہ کیا کہیں گے کہ ان کمزور لوگوں سے کیا کہیں گے کہ ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، تم تھے ہی مجرم. یہ آپس کا ان کا ڈائلاگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کاش یہ ڈائلاگ سن لو، دیکھ لو تم، یہ کر رہے ہوں گے وہ اس وقت. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ. ٹھیک ہے. ونجعل له اندادا. اور وہ جو ویک فوک ہوگی وہ ان سے ایلیٹ کلاس سے یا متکبر لوگوں سے کیا کہیں گے کہ یہ جو تمہاری دن رات کی چالیں تھیں نا، انہوں نے ہمیں اس بات پہ مجبور کر دیا تھا، تمہاری چالیں اتنی تیز تھیں کہ اور تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کفر کریں، اس کا انکار کریں اور ہم اس کے لیے اعتبار کچھ اور کھڑا کر دیں، اندادن اس کے برابر کا کوئی اور کھڑا کر دیں. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. تو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ اپنی ندامت کو چھپا رہے ہوں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور ہم نے ان کی گردنوں میں جنہوں نے انکار کی روش اپنائی ہوئی تھی نا، ان کی گردنوں میں ہم نے چینز ڈالی ہوئی ہوں گی. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو کیا یہ اس سے علاوہ کسی چیز کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے؟ نہیں، اسی چیز کی جزا ہے جو کرتے رہے. یعنی یہ ایک کوشچن کے بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ کیا پھر وہ اس کے علاوہ کوئی جزا ہے جو وہ کرتے رہتے، اس کے علاوہ کچھ انہیں جزا ملی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے
کسی قریے میں بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی وارنر نہیں بھیجا، مگر وہاں کے جو خوشحال لوگ ہوتے تھے نا وہ اس سے کہتے تھے انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جو کچھ تم دے کے بھیجے گئے ہو نا ہم اس سے انکاری ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہسٹری اب تب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ورلڈ ہسٹری بتا رہا ہے، اور پھر بتا رہا ہے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا جب وہ اینڈ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے جو ڈائلاگ کر رہے ہوں گے وہ پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنی آیات میں 3 4 5 آیات کے اندر 3 4 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا وہ ڈائلاگ آپ کو پورا سنا دیا کہ وہ کیا کہیں گے، اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا کہ ان کے گلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اغلال وہ ہوتے ہیں توق انہیں کہتے ہیں، یا استغفر اللہ، وہ گلے کے اندر ایک ڈال دیتے تھے تاکہ وہ ہل نہ سکے، اور بندہ جو ہے وہ اغلال توق ان کی گردنوں میں ڈال دیتے تھے، چینز بھی اور توق بھی، اغلال۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اچھا وہاں کے لوگ جو تھے نا خوشحال، وہ کہتے تھے جو کچھ تم دے کے بھیجے گئے ہو نا اس سے تو ہم انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، گھمنڈ کیا انہیں ہوتا تھا، انہیں کیا غرور کس چیز کا چڑھا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم مال میں اور اولاد میں بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس بڑا مال ہے اور بڑی ہماری اولاد ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں دیا جا سکتا، یعنی ادھر ہم عیش کر رہے ہیں تو ادھر بھی عیش۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ان سے کہہ دو کہ یقین کر لو میرا رب ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھلا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کو کھلا کرتا ہے اور اللہ ہی رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تمہارے مال اور تمہاری اولادیں وہ چیز نہیں ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گی کہیں، یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قریب کر دیں گے یہ تمہارے مال، اور الا من آمن وعمل صالحا، مگر سوائے اس کے کہ جو اللہ کو مانے، اللہ کی مانے اور اپنے اعمال کو درست کرتا رہے۔ فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون، تو وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، اپنے اعمال کو درست کرتے رہیں گے، تو پھر ان کی جزا کیا ہوگی؟ ان کی جزا دگنی ہوگی جو کام وہ کرتے رہے تھے، اور وہ بڑے امن سے مینشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مینشنز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور وہ لوگ جو دوڑ بھاگ کرتے ہیں ہماری آیات کو نلیفائی کرنے کی، ہماری آیات کو ان کو یعنی کہ عاجز کرنے کی، تو وہ پھر عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، تو آپ اچھی طرح سے آپ بھی سمجھ لیں، اس آئیڈیا کو اپنے دماغ میں ہولڈ کریں، اور انہیں بھی یہ بتائیں کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں واپس مل جاتا ہے، وہ یعنی کہ اس کے بعد پھر وہ آ جاتا ہے، تو یہی ہے کہ پھر وہ تمہیں واپس مل جاتا ہے، مل تو جاتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، تو جو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، تو جس دن ان سب کو جمع کیا جائے گا تو فرشتے کہیں گے کہ کیا یہ تھے وہ جن کی تم نے غلامی اختیار کر رکھی تھی؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، اس وقت وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحانہ کا، انتا ولی ولا من دونہم، بلکہ آپ جو ہے نا ہمارے ولی ہیں ان کے علاوہ، اس وقت کہیں گے۔ بل کانوا یعبدون الجن، وہ بات یہ ہے کہ وہ جنوں کی غلامی کرتے تھے، اکثرہم بہم مومنون،
اکثر ان کے ساتھ ان پہ اوپر ایمان لاتے تھے. استغفراللہ. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. تو آج تم ایک دوسرے کے لیے نہ نفع کا اور نہ کسی نقصان کا آج تم کوئی اختیار نہیں رکھتے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ. اور ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے انجسٹس کی روش اپنائی ہوئی تھی، انہیں ہم کہیں گے کہ اب چکھو عذاب نار کے مزے، آگ کے عذاب کے مزے چکھو، انہیں ہم کہیں گے. اللہ کی کنتم بہا تکذبون. ہاں، اس آگ کی عذاب کے مزے چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. ہاں، یہ پچھلی جو ہے مجھے اس کے اندر آیا تھا خیال، جو ہم نے کون سی 39 آیت ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُ، وہ تمہارے پاس پھر آ جاتا ہے، یعنی وہ پیچھے آ جاتا ہے پھر. تو اس کے لیے یہ ایک حدیث قدسی ہے کہ انفق، تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اتنی پیاری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی تھی. میں سائڈ پہ لکھا ہوا تھا تو میرے سے مس ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میرے پہ خرچ کر، میں تیرے پہ خرچ کروں گا، مطلب تجھے کوئی تنگی نہیں ہوگی. واقعی میں ہے تو بات یہ، مجھے تو اسی طرح لگتا ہے، اللہ کی رحمت ہی لگتی ہے کہ جتنا مرضی انسانوں کے لیے، بھلائیوں کے لیے کوئی بندہ کرتا ہی رہتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے پھر بھی کافی ہوتا ہے آپ کے لیے، یعنی کمی نہیں اس کے اندر پڑتی. ایسے ہی لگتا ہے مجھے تو، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. ٹھیک ہے. ہاں جی، ہم کہاں پہ تھے؟ ہم تھے 42 آیت پہ کہ اللہ کہے گا کہ جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے نا، اب اسی آگ کی عذاب کے مزے چکھو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. جب بھی ان کے اوپر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی تھی، ان کو تلاوت کر کے سنائی جاتی تھی، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. تو وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے یہ تھے کہ یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ ایک آدمی ہے جو چاہتا یہ ہے کہ تمہیں اس چیز سے روک دے جس کی غلامی تمہارے آبا و اجداد کرتے رہے ہیں نا، اس سے تمہیں روک دے گی. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ کیا ہے یہ قرآن، سوائے اس کے کہ یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. اور جو لوگ انکار کی روش پہ قائم ہیں نا، وہ حق کے لیے، سچی بات کے لیے کیا کہتے ہیں جب ان کے پاس آتا ہے؟ اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو واضح سیدھا جادو ہے. وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ. اور ہم نے انہیں وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ، ہم نے انہیں کتابوں میں سے کچھ نہیں دیا ہوا تھا، يَدْرُسُونَهَا جس کو کہ وہ پڑھتے، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور تم سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی وارنر بھیجا بھی نہیں تھا. یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عربین پیننسولا جو نیچے کے حصے تھے، اوپر جا کے شام وغیرہ کے پاس تو سارے ہی آئے پیغمبر، مگر ادھر نہیں کوئی آیا تھا سوائے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. وہاں بس گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے تھے پھر آ جاتے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام وہاں آباد ہو گئے تھے. لیکن ان کے بعد سے کوئی پیغمبر نہیں آیا ہزاروں سال تک. ٹھیک ہے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي. تو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جتنا ہم نے انہیں دیا ہوا تھا، یہ تو 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے اس کے جو ہم نے انہیں دیا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا. تو دیکھ لو کہ پھر فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. تو پھر ہمارا جو ان کو سزا دینے کا وہ تھا، وہ پھر ہمارا کیا ہوا، کیسا ہوا. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ. ان سے کہو کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ تم اکیلے اللہ کے لیے دو ہو کے کھڑے ہو جاؤ، اکیلے کھڑے ہو جاؤ اور تھوڑا سا تفکر کرو، تھوڑا سا اس بات پہ غور کرو.
माँ पे साहिबकुम मिन जिन्ना, इस तुम्हारे साथी को, इस तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जिन नहीं चिमट गया, कोई मजनून नहीं हो गया। इन हुआ इल्ला नज़ीरुल लकुम बैना यदै अज़ाबिन शदीद, ये सिर्फ जो है ये तुम्हें वार्न कर रहा है उस अज़ाब शदीद से पहले पहले, ये तुम्हें वार्न करने के लिए आया है। इसको कोई जिन नहीं चिमटा, इसका कोई दिमाग खराब नहीं हो गया, ये तुम्हें उस अजाब से बचाने आया है जो बड़ा शदीद होगा। कुल मा सालतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, तो उनसे कहो कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मानता, उसे रखो अपने पास। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर जो है वो सिवाय इसके कि वो अल्लाह ताला के पास है, तुम्हें उसकी कोई तकलीफ वो सोचने की जरूरत नहीं है। वह अला कुल्ली शैइन शहीद, और वो हर चीज के ऊपर गवाह है, विटनेस है। कुल इन्ना रब्बी यक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अल्लामुल ग़ुयूब, उनसे कहो कि मेरा रब जो है वो हक बात को जोर से यानी बयान कर देता है, पावर के साथ बयान कर देता है। अल्लामुल ग़ुयूब, और वो सब गैब चीजों का इल्म रखने वाला है। कुल जाल हक व मा युब्दिल बातिल व मा युईद, उनसे कहो कि अब ये हक आ गया है, ना बातिल कभी किसी चीज की इब्तिदा कर सकता है और ना ही वो उसको बार बार कर सकता है। कुल इन ज़लल तो फ़इन्नमा अज़िल्लु अला नफ्सी, उनसे कहो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं कि उनसे कहो कि अगर मैं गुम कर गया ना रास्ता अपना, अगर मैंने रास्ता अपना गुम कर दिया है तो फ़इन्नमा अज़िल्लु अला नफ्सी, तो जो कुछ मैंने किया है ना गुम अपना रास्ता, उसका वबाल मेरी जान पे ही होगा। व इन इह्तदैतु फ़बिमा यूही इलैया रब्बी, और अगर मैंने कोई हिदायत पकड़ने की कोशिश की, हिदायत ली है, तो वो उसके साथ है जो मेरा रब मेरी तरफ वही भेजता है, मैं उसी के साथ हिदायत लेने की कोशिश करता हूँ। इन्नहु समीउन करीब, यकीन अल्लाह समी भी है और बहुत ही करीब भी है। वलौ तरा इज़ फ़ज़िउ फला फ़ौता व उख़िज़ू मिन मकानिन करीब, तो जब वलौ तरा, काश के तुम उस वक्त को देखो जब ये छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, यानी उस अजाब से, अस्तग़फिरुल्लाह, व उख़िज़ू मिन मकानिन करीब, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाएगा करीबी जगह से ही, फौरन ही पकड़ लिया जाएगा। व क़ालू आमन्ना बिही, तो उस वक्त वो कहेंगे कि हम इसके ऊपर ईमान ले आए। जब उन्हें यानी जब वो नजर आ जाएगा उनको अजाब, तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या बहाना करेंगे, हम ईमान ले आए हैं इसके ऊपर। तो वअन्ना लहुम तनावुशु मिन मकानिन बईद, अब जरा मुझे ये बताओ कि इतनी दूर से इनका हाथ इसको लेने के लिए कैसे पहुंच गया, जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और वो तुम्हें बता रहे हैं सारी बातें, उन्हें तो तुम मान नहीं रहे हो, तो अब इतनी दूर से दूर कहीं जाके भटक के पड़ गए हो, अब वहां से तुम इस ईमान को लेने की कोशिश कर रहे हो। वक़द कफ़रू बिही मिन क़ब्ल, उन्होंने पहले भी इससे इनकार किया था। व यक़ज़िफ़ूना बिल ग़ैबि मिन मकानिन बईद, और ये जो है ना, ये एक दूर की जगह से गैब को के ऊपर कज़फ बांध रहे हैं, झूठ यानी कि कह रहे हैं, बहुत दूर की बात है ये कि जो ये झूठ गैब के ऊपर बांध रहे हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ऊपर ये जो झूठ बांध रहे हैं, ये बहुत ही दूर की बात है। वहीला बैनहुम व बैना मा यश्तहूना कमा फ़ुइला बिअशियाइहिम मिन क़ब्ल, तो उनके और उनकी उन ख्वाहिशात के दरमियान जो वो चाह रहे थे, जो वो कह रहे थे उस वक़्त कि आज अब हमने मान लिया इसको, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहा है इतनी दूर से तुम्हारा हाथ अब इस ईमान को लेने पहुंच गया, जब तुम्हारे नजदीक थे और तुम्हें बताता था सारा कुछ अल्लाह सुब्हानहु, उस वक़्त तुम्हें नहीं पता चलता था। तो अब फिर उनके दरमियान ही लमा यश्तहूना कमा फ़ुइला बिअशियाइहिम मिन क़ब्ल, जैसे कि उनसे पहले लोगों के, पहले ग्रहों के साथ किया गया था ना, फिर वही उनके दरमियान और उनकी उस चाहत के दरमियान हायल कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिर ये कह देगा कि इस वक्त अब ये तुम्हारी जो है ना तनावुश, ये इसको ग्रिप करने की कोशिश, ये फजूल है, अब इसका कुछ नहीं फायदा। इन्नहुम कानू फी शक्किन मुरीब, यकीनन ये बहुत ही सस्पिशन में और डाउट में पड़े हुए हैं, ये बहुत ही शक कर रहे हैं, मुरीब भी शक और शक भी शक। शक तो आपको पता ही है ना उर्दू में, और मुरीब भी वही जो चीज जो शक में डाल देने वाली हो। तो ये सस्पिशन और डाउट्स में पड़े हुए हैं, यकीन कर लो कि ये सस्पिशंस और डाउट्स के अंदर पड़े हुए हैं।
یہ ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی کہ اینڈ بتایا کہ پھر یہ ہوگا ان کے ساتھ. تو یہ کیونکہ مکی صورت ہے، اس کے اندر ساری باتیں ہسٹری بتا کے اور پہلے فیکٹس بتا کے پھر ہسٹری بتا کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب وہاں پہ پھر رزلٹ بتایا کہ جو ہوگا کیا، پھر وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو نظر آ گیا، اب تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں یہ سچی بات ہے، ہم اس پہ ایمان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں پھر ان کے ساتھ ہوگا، جیسے پہلوں کے ساتھ ہوا تھا ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. جب تک اپنے شک کو دور نہیں کر لیں گے ان کا پھر ٹھکانہ صحیح نہیں ہوگا. تو یہ جی ہماری اللہ کی رحمت سے سورہ سبا، اس کے اندر 54 آیات تھیں، یہ ہماری ختم ہو گئی ہے الحمدللہ.